السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا ونبینا مولانا محمد عبدہ ورسولہ اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، چند باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، انشاءاللہ اسے یاد کریں گی اور عمل کریں گے تو انشاءاللہ بہت نفع حاصل ہوگا، بہت نفع حاصل ہوگا۔ ہم تو یہ درخواست کرتے ہیں کہ جو باتیں بتانے جا رہا ہوں ہر سننے والا اپنے بچوں کو یاد کرا دے تاکہ اسے ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائے اور اپنی زندگی میں عمل میں لے آئے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت بھی دے اور اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں میں روشنی بھی عطا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ اس کی عقل کو بھی بڑھا دیں اور اللہ پاک اس کی رزق میں برکت کو ڈال دیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 4 چیزیں بدن میں قوت پیدا کرتی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں انسان کی باڈی میں قوت، طاقت پیدا کرتی ہیں، بدن میں قوت پیدا کرتی ہے۔ پہلی چیز گوشت کھانا، اس لیے گوشت کھایا کرو کہ اس سے ہمارے بدن میں طاقت پیدا ہوگی۔ تھوڑا ہی کھائیے، ہاں زیادہ نہیں، کسی چیز کی زیادتی نقصان پہنچاتی ہے۔ تو گوشت کے کھانے سے جسم میں قوت پیدا ہوتی ہے، طاقت پیدا ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز خوشبو سونگھنا، خوشبو سونگھا کریں، عطر لے لیں، گلاب کا پھول لے لیں، بیلے کا پھول لے لیں، تازہ فریش خوشبو سونگھنے سے انسان کے جسم میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز غسل کرنا، روزانہ نہایا کریں، صاف ستھرے رہا کریں۔ اگر کوئی بیماری نہیں ہے تو روزانہ نہانے کی عادت ڈالیں، اس سے بھی انسان کے جسم میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ اور چوتھی چیز سوتی کپڑا پہننا، کاٹن کا کپڑا پہنیے، ریشمی کپڑے سے بچیے، کاٹن کے کپڑے سے انسان کے جسم میں طاقت پیدا ہوتی ہے۔ ان 4 چیزوں سے انسان کے جسم میں طاقت پیدا ہوتی ہے۔ یہ اپنے بچوں کو بھی یاد کرا دیں اور خود عمل میں لے آئیں۔ اور 4 چیزیں نظر کو تیز کرتی ہیں، آنکھوں میں روشنی پیدا کرتی ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میری آنکھوں میں روشنی ہو، چشمہ نہ لگانا پڑے اور ہمیں صاف دکھلائی پڑے۔ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس بات کی کہ ان باتوں پہ عمل کریں۔ پہلی چیز، اگر اللہ توفیق دے اور خانہ کعبہ جائیں تو خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھنا، اس کو دیکھنا، یہ آنکھوں میں روشنی کو بڑھاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو خانہ کعبہ جانا آسان فرمائے اور خانہ کعبہ کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری چیز سوتے وقت سرما لگانا، اس سے آنکھوں میں روشنی پیدا ہوتی ہے، روشنی بڑھتی ہے۔ اور تیسری چیز ہری چیزوں کو دیکھنا، گارڈن میں دیکھنا، پیڑ پودوں کو دیکھنا، کھیتیوں کو دیکھنا، ہری چیزوں کے دیکھنے سے روشنی پیدا ہوتی ہے۔ اور چوتھی چیز ہے صاف جگہ بیٹھنا، گندی جگہ پر مت بیٹھیے، اس سے آنکھوں میں کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ صاف جگہ بیٹھنا، اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیے، اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھیے، صاف جگہ بیٹھیے، صاف لوگوں کے ساتھ بیٹھیے، اس کا خیال رکھیے۔ اور 4 چیزیں عقل کو بڑھاتی ہیں، انسان کے دماغ کو تیز کرتی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہمارا دماغ تیز ہو جائے، جو چیز سنیں وہ یاد رہے، جو پڑھیں وہ یاد رہے۔ دماغ تیز ہونے کی ہر کوئی کوشش کرتا ہے، ہماری عقل بڑھ جائے، تو اس کے لیے یہ ہے سب سے پہلی چیز فضول باتوں کو چھوڑ دینا، ایسی باتیں جس سے دین اور دنیا کسی کو نفع نہیں پہنچ رہا ہے، دونوں کو نقصان ہو رہا ہے۔ ایسی باتوں سے اپنے کو بچانا، فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچانا جس سے دین کا نقصان ہوتا ہے۔ اسی کے لیے قرآن کی تلاوت کریے، تسبیحات پڑھیے، اللہ پاک کا ذکر کریے، اچھی باتیں کریے، ہے نا۔ فضول باتوں سے اپنے کو بچائیے
حتیٰ کہ بچوں کو جھوٹی کہانیاں مت سنائیں۔ ہمارے گھروں کی عورتیں کیا کرتی ہیں، بچے جب سوتے نہیں تو ان کو جھوٹے کہانیاں سناتی ہیں۔ یہ سب فضول چیزیں ہیں۔ فضول باتوں کو نہ سنیں اور نہ فضول باتوں کو جو ہے کریں، ان چیزوں سے بچیں۔ جیسے بعض لوگ سیریل دیکھتے ہیں، سب جھوٹ پر مبنی ہے، فلم دیکھتے ہیں جھوٹ پر مبنی ہے، ان سب چیزوں سے اپنے کو بچائیں۔ یہ آنکھیں ہماری زنا کرتی ہیں، یہ آنکھیں جہنم کی آگ میں جلائی جائیں گی، سوچ لیجیے آپ۔ ہاں، اور ہم چاہتے ہیں ہم عقل مند ہو جائیں تو ہمیں فضول چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے، فضول باتوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور دوسری چیز مسواک کرنا چاہیے، ہم مسواک کے پابند ہو جائیں، مسواک کے پابند ہو جائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی نے اور آپ کے چاہنے والے صحابہ نے اور تابعین تبع تابعین نے اور اللہ والوں نے مسواک کا بڑا اہتمام کیا ہے۔ یہ عقل کو بڑھاتی ہے۔ جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے 70 گنا افضل ہوتی ہے اس نماز سے جو بغیر مسواک کے پڑھی جائے۔ اور اس میں 70 فائدے ہیں۔ آخری فائدہ یہ ہے کہ مسواک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ مرتبت کلمہ نصیب کر دیتے ہیں، اور جس کو مرتبت کلمہ نصیب ہو جائے، کلمہ پڑھ لے، انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زبان پر آخر کلمہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ تو مسواک کا اہتمام کر لیں۔ گاؤں کے لوگ تو ایسے بھی نیم کی مسواک کو توڑ کر استعمال کریں، ہر مسلمان کو کرنا چاہیے۔ شہروں میں بھی ملتی ہیں مسواکیں، بکتی ہیں، عورت مرد سب اہتمام کریں، کوشش کریں۔ اس چیز سے کیا ہوگا کہ ہماری عقل بڑھے گی، دماغ تیز ہوگا۔ اور تیسری چیز، نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا، صالحین کی مجلس میں بیٹھنا۔ عورتیں نیک عورتوں کی مجلسوں میں بیٹھیں جن کو دیکھ کے اللہ کی یاد آ جائے، مرد ایسے بزرگوں کی صحبت میں بیٹھیں جن کو دیکھ کے اللہ کی یاد آ جائے۔ یہ بھی جو ہے عقل کو بڑھاتی ہے۔ اور چوتھی چیز، علماء کرام کی صحبت اختیار کرنا۔ اپنے دوست علماء کو بنائیے، عالموں کی صحبت میں بیٹھیے، ان کی زیارت کریے، ان سے ملیے، ان سے نفع اٹھائیے۔ وہ انبیاء کے وارث ہیں، ان کے سینے میں قرآن کی تفسیر ہے، قرآن کو سمجھتے ہیں، ان کے پاس بیٹھیے۔ ان کے پاس بیٹھنے سے کیا ہے کہ عقل میں اضافہ ہوگا، عقل بڑھے گی۔ تو ہم سب کوشش کریں گے انشاءاللہ عورتیں عالمہ کے ساتھ بیٹھیں، اللہ والی کے ساتھ بیٹھیں، دیکھیں کہ وہ سنتوں پہ عمل کر رہی ہے، نماز کا اہتمام کر رہی ہے۔ ایسوں کو اپنا دوست بنائیں مرنے کے بعد، تاکہ دعائیں مغفرت بھی کر سکیں۔ اور 4 چیزیں رزق کو بڑھاتی ہیں۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں اضافہ ہو جائے، رزق بڑھ جائے، ہم سب یہی چاہتے ہیں۔ تو اس بات کی کوشش کریں ہم لوگ کہ جو ہے ان باتوں پر عمل کریں۔ پہلی چیز، تہجد کی نماز کا اہتمام کریں، اس سے رزق میں اضافہ ہوگا۔ 5 وقت کی نماز تو فرض ہے، اس کو تو چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں رزق میں اضافہ ہو تو تہجد کی نماز کا اہتمام کریں۔ اور دوسری چیز، کثرت سے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے توبہ کرتے تھے، ہم بھی کثرت سے توبہ کریں۔ توبہ کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، رزق بڑھتی ہے۔ اور تیسری چیز، کثرت سے صدقہ کیا کریں، صدقہ کیا کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کو صدقہ دیتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ کسی کو کپڑا دیتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، تو کسی پر احسان نہیں کرتے، یہ آپ اللہ کو دیتے ہیں، اس کا بدلہ اللہ عطا فرمائے گا۔ کسی کے کام آ جاتے ہیں، کوئی کام کر دیتے ہیں تو اس پر احسان نہیں کرتے، اللہ اس کا بدلہ آپ کو عطا کرے گا۔ ہاں، اس نیت سے کیا کریں کہ اس کا بدلہ ہمیں اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ اور چوتھی چیز ہے کثرت سے ذکر کرنا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گھر سے نکلے کیا دعا پڑھنی چاہیے، گاڑی پر بیٹھے کیا دعا پڑھنی چاہیے، کھانے سے پہلے کیا دعا پڑھنی چاہیے، کھانے کے بعد کیا پڑھنا چاہیے، باتھ روم گئے تو کیا پڑھنا چاہیے، اور باتھ روم سے نکلے تو کیا پڑھنا چاہیے، چاند پہ نظر پڑی تو کیا پڑھنا چاہیے، شادی ہو گئی بیوی کے پاس گئے تو کیا دعا پڑھنی چاہیے، ہے نا۔ ایک ایک مصنون دعاؤں کا اہتمام کریں، یاد کریں، خود بھی یاد کریں اور اپنے بچوں کو یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو
ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو اپنے تک ہی نہ رکھیے محدود، بلکہ کوشش کرے جس کسی کے پاس میں بھیجتا ہوں یہ ایک امانت ہوتی ہے، ہر شخص کوشش کرے اس کو جتنے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس ہو سکے شیئر کریں، ان کو بھیجے تاکہ ان تک اللہ کا دین پہنچے۔ بلغوا عنی ولو آیا، اگر تم کو ایک آیت آتی ہے تو اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ تو اس کو اپنے پاس رکھنا یہ غلط ہے، یہ ایک امانت ہے جو میں آپ کے پاس بھیج رہا ہوں، اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ کوشش کریں کہ پوری دنیا کے انسانوں تک ہماری بات یہ پہنچ جائے، اور اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔